السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ آج میں آپ میں سے جتنے بھی کیٹ آنرس ہیں ان سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیٹ آپ کی بات سمجھتی ہے، اور آپ جو بھی اس کو آرڈر کر رہے ہیں یا آپ اسے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی بات سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی؟ فار یور انفارمیشن میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں بچپن سے کیٹس کے ساتھ رہتی ہوں، اور بڑے ہونے کے بعد فرام آئی تھنک فرام 2011 ٹل 2018 میں نے کیٹس جو تھیں وہ ان کی اسپیشلی ان کے کٹنس جو ہیں ان کو ریس کیا ہے۔ آلموسٹ 55 کٹنس آئی ریس دیم۔ ڈونٹ یو تھنک دیٹ آئی ایم اے بریڈر؟ میں بریڈر نہیں ہوں، اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ میں تو نہیں اتنی کیٹس کو پالنا چاہتی تھی، یا میں نہیں چاہتی تھی کہ دیر ول بی سو مینی کیٹس born in my home, but it was just a mistake، ایک غلطی تھی جو میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گی کہ اس کو نیکسٹ آپ لوگ نہ کبھی کریں، یا آپ لوگوں سے نہ ہو تو۔ یس آف کورس اٹس ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ریز آلموسٹ 55 کٹنس، جن میں سے میرے جو تھے 45 پیور ہمالین پرشین تھے، اور باقی جو 10 تھے وہ مکس بریڈ تھے۔ تو اب اتنے ساری کیٹس اور کٹنس کو پالنے کے بعد my answer to this question is that obviously yes, your cat اپنی آپ کی باتیں بھی سمجھتی، اور آپ جو ان کو نام دیتے ہیں ان کو وہ بھی یاد ہوتا ہے۔ اب بہت سے ایسے میری سرپرائز، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بلی پالتے رکھتے مگر اسے کوئی نام ہی نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا، یہ یاد نہیں رکھ سکتی، اس لیے کیا ضرورت ہے اس کو نام سے بلانے کی۔ ایک دفعہ فیس بک پہ میری ایک کسی لڑکی سے بات ہوئی، شی از اے کیٹ آنر، تو آئی آسک ہر کہ آپ نے کوئی نام دیا اپنی کیٹ کو؟ کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا تو آپ پھر اسے کیسے بلاتی ہیں؟ تو کہنے لگی میں اس کو بس ایسے ہی بلاتی ہوں شت شت کر کے۔ تو میں نے کہا ریئلی؟ کہتی ہے ہاں۔ تو آئی تھنک اٹس سو اسٹرینج فار می۔ میرے خیال سے تو یو مسٹ گیو اے نیم ٹو یور کیٹ۔ اپنے پیٹ کو ہم سب کو نام ضرور دینا چاہیے۔ اینڈ یو بلیو می کہ رائٹ ناؤ آئی ایم ہیونگ 10 کیٹس، اس میں سے 2 کٹنس ہیں اینڈ ادرس آر ایڈلٹ کیٹس، اینڈ ایچ اینڈ ایوری کیٹ ہیز اٹس اون نیم۔ میری تمام بلیوں کے اپنے نام ہیں، وہ اپنے نام بالکل اچھی طرح سے پہچانتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی آپ نے ان کو نام کیسے یاد دلائے تھے؟ ناٹ ود اینی انسینٹیو، میں نے کبھی کسی انسینٹیو سے ان کو نام نہیں یاد دلائے تھے۔ آئی جسٹ کال دیم اینڈ ود دا کنسسٹینسی۔ میں باقاعدگی سے اگر کسی کا ایک نام رکھتی ہوں بیکاز آف سم کوالٹیز ان دیٹ کیٹ، اس کی کوالٹی کے بیس پہ میں اس کا کوئی نام دیتی اور اسی نام سے اس کو بلاتی، اینڈ ان جسٹ فیو ڈیز دے ریکگنائز کہ ان کا نام کیا ہے۔ جیسے گریس میرا جو سب سے بڑا میل کیٹ ہے، ہی واز بورن ان مائی ہوم on 9th February 2012، اینڈ ناؤ ماشاء اللہ ہی کمپلیٹیڈ ہز 11th ایئر، اور اس کو میں ہمیشہ بچپن سے گریس ہی بلاتی ہوں بیکاز ہی از ویری گریسفل۔ اور آپ کہیں گے جی گریس تو یوزلی فیمیل کا نام ہوتا ہے، بٹ آئی کال ہم گریس بیکاز ہی از گریسفل اینڈ ہی ریئلی ریکگنائز ہز نیم۔ اس کو پتہ ہے اپنے نام کا، پچھلے 11 سالوں سے وہ یہ نام سن رہا ہے، اور اس نے یہ نام تو 2-3 دن میں یاد کر لیا تھا۔ بس میں اسے اسی نام سے ہی بلاتی بار بار، اس لیے اس نے یاد کر لیا۔ فار دیٹ آئی ڈیڈنٹ گیو ہم اینی اسپیشل ٹریٹ اور دس اور دیٹ۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن جو ہے اس کا نام بونو، پہلے ہم نے اس کا نام بونو رکھا تھا، پھر ہم نے اسے شارٹ فارم کر کے بونو رکھ دیا۔ شی آلسو نوز ہر نیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی اسی جنوری 2023 میں وی اڈاپٹیڈ 2 اسٹرے کٹنس۔ ان میں سے آپ نے کئی دفعہ ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ونس کٹن نیم از لکی، ویری مینی ویورس آف مائن ریئلی لائک ہم، ہر بلکہ آئی کالڈ ہم کے اس سے بلاتی اس لیے کہ ہر فیس از لائک اے میل کیٹ، اس کا چہرہ میل کیٹ جیسا ہے، اسی لیے فیمیل ہونے کے باوجود میں اس کو ہم کہہ دیتی یا مذکر کے اس سے بلاتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک ہے رانی۔ رانی از آلسو فیمیل، اس کا نام رانی ہے، شی نوز مائی نیم از رانی۔ جب میں رانی بلاؤں گی رانی آئے گی، اور میں لکی بلاؤں گی تو لکی آئے گا۔ تو
تو اٹ از ٹیلنگ اس دیٹ یس دے کین ریکگنائز دیئر نیم. اس حد تک تو وہ اپنے نام یاد کر لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بات بھی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل سمجھتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بھلا، کیا وہ اردو سمجھتے ہیں، انگلش سمجھتے ہیں، یا جرمن سمجھتے ہیں، یا فرینچ سمجھتے ہیں؟ کیا ہر کنٹری کی بلی جو ہے وہ اپنی کنٹری کی لینگویج سمجھتی ہے یا کیسے؟ تو اس کا سمپل آنسر جو ہے میں آپ کو بتاؤں. یو کین ڈو دیٹ ایکسپیریمنٹ آلسو. دیز کیٹس آر جسٹ لائک چلڈرن. بچے چھوٹے جو ابھی بولنا نہیں سیکھتے، ان کو بھی آپ غور کیجیے گا تو وہ اپنے والدین کی بات سمجھتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ کب ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اور کب ان سے پیار سے بات کی جا رہی ہے. یہ پھر ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے جس پہ میں الگ سے ایک پوسٹ بنانا چاہوں گی اور بناؤں گی بھی، کہ ہاؤ مچ چائلڈ کین انڈرسٹینڈ who is a few months or almost a year old to the talks or the discussion of their parents. وہ پیرنٹس کی بات کس حد تک سمجھتے ہیں. یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے جو میں ضرور ڈسکس کروں گی. مگر یہاں پر جیسے بچے اپنے ماں باپ کی بات سمجھتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو کیٹس ہیں وہ بھی، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے جس ایج میں بھی ہے، دے انڈرسٹینڈ یو. وہ آپ کی بات سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرنا ان کی مرضی ہے. اف دے وانٹ ٹو فالو یو دے ڈو، بیکاز کیٹس آر ویری موڈی. کیٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈاگس کی طرح نہیں ہوتی کہ دے آلویز ہیو ٹو اوبے دیئر آنر. ڈاگس تو بہت نائس ہیں اس حساب کے کہ وہ آپ جو بولیں گے ضرور مان لیں گے. مگر کیٹس جو ہوتی ہیں سنتی ہیں سمجھتی ہیں، دین دے تھنک دے وانٹ ٹو اوبے یو. If they feel like obeying you, okay. If they don't, then they are not going to obey you. پھر ان کا دل نہیں کر رہا تو وہ بالکل بھی نہیں سنیں گے. They are just going to ignore you. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جی وہ سنتی اور سمجھتی کیسے ہیں؟ وہ سنتی اور سمجھتی ایکچولیٹی میں ہماری زبان نہیں سمجھ رہی ہیں. میں اردو بولوں یا انگلش بولوں ان کو یہ نہیں سمجھ آتا. How they pick the thing, the way we speak. ہماری ٹون سے، جس لہجے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے جیسچر سے. If I am scolding someone, اگر میں اسے کہہ رہی ہوں I am going to beat you, stop it. They can understand کہ ہاں جی یہ اس کام سے ہمیں منع کر رہی ہیں. The way I call the name. اگر دیکھیں میں فرق بتاتی ہوں آپ کو. If I am wanting to stop Grace from anything, Grace. If I say this in this tone, اس کو پتہ ہے کہ مجھ کو ڈانٹ پڑ گئی ہے. If I'm going to call him Grace, تو he know that I'm calling him with love. اس کو پتہ ہے کہ میں ابھی اسے پیار سے بلا رہی ہوں and he is going to come towards me and with love and affection. And whenever I'm scolding, in a tone of scolding, I'm calling his name. یا میں اس کو ایک دم سے ڈانٹ دوں کہ یہ کیا کیا آپ نے اور کیوں کیا ہے، تو obviously they understand. صرف گریس نہیں بلکہ لکی، رانی، ٹیٹو، میٹی، نوٹی، یہ سب سمجھتے ہیں. ہر ایک سمجھتا ہے ہماری ٹون سے اور ہمارے جیسچر سے. اور سب سے اچھی بات جو کیٹس کی ہے which I really admire and I learn it from them. میں نے واقعی بلیوں سے پک کی ہے اور میں نے اس کو فالو بھی کیا ہے کہ وہ جب ان کو ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں اور خاموشی سے ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں. اب اگر آپ دوسرے منٹ میں آپ نے انہیں پیار سے بلایا، جیسے بونو کسی بات پہ ناراض ہو گئی ہے اینڈ شی از سٹنگ آل alone and I am going to call her بونو، تو she knows that I am calling her with love and she become all right and she come to me. وہ اسی وقت اپنی دم اٹھاتی ہوئی میرے پاس چلی آتی ہے. بیکاز they don't have any grudge in their heart. ان کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی کینہ نہیں ہوتا. جب کوئی انہیں پیار سے بلاتا ہے وہ آتی ہیں اور رسپانس دیتی ہیں. تو میں نے بھی اپنی کیٹ سے ایک بات بہت اچھی سیکھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈانٹ دے یا آپ کو کوئی ناراض کر دے اور پھر وہ ریئلائز کر لے اور وہ آپ کو سوری بولے، تو جسٹ forgive and forget. پھر آپ بھول جائیے اور اس ناراضگی کو اور ان سے ہنس کے اور پھر سے پیار سے بات کیجیے. جی ہاں، تو آج کی اس ڈسکشن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے کیٹس پالی ہیں تو آپ ضرور ان سے باتیں کیجیے
اور ان کے نام بھی رکھیے. اور آپ کی پاس اگر ایک کیٹ ہے تو آپ اسے کنسسٹنسی سے اسی نام سے بلاتے رہیے. آپ نے اسے کھانا کھلانا ہے تو آپ اسے بلائیے. سپوز یو وانٹ ٹو گیو ہر دا نیم نوٹی. آپ اپنے کیٹ کو نوٹی نام دے رہے ہیں. یس آئی ہیو اے کیٹ, ہر نیم از نوٹی بیکاز شی از ویری نوٹی. تو آپ اسے بلائیے, نوٹی کم ہیئر, نوٹی گیو ہر دا فوڈ. اس کو فوڈ دیتے ہوئے, اگر یو ڈونٹ وانٹ ہر ٹو ڈو اینی نیسٹینیس, ٹیل ہر اسٹاپ اٹ نوٹی. اور اسی طرح آپ اس کو ڈفرینٹ آرڈرس کریں گے اور وہ گریجولی آپ کو بات سمجھے گی بھی, اور آپ اپنا نام بھی ریکگنائز کر لے گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا چلے بلی تو ہماری بات سمجھتی ہے, اب ہم کیسے بلی کی بات سمجھیں. تو وہ بھی آپ اپنے ایکسپیرئنس کے بیس پہ سمجھ سکتے ہیں. آپ کی بلی جو ہے جب اسے بھوک لگے گی تو ہر ریئیکشن ول بی ڈفرینٹ. If she is not liking some food and she want to have something else, وہ اس کے جیسرس آپ کو بتا دیں گے. Then if your cat want to go out, وہ دروازے کے پاس بیٹھے گی اور وہاں سے آپ کو کال کرے گی, and it means that she want to go out. ٹھیک ہے. If you are having a Persian cat, better don't allow her to go out all alone. کبھی بھی اپنی پرشین یا اسپیشل بریڈ کو اکیلے گھر سے باہر مت جانے دیجیے, ورنہ اینی بڈی کین abduct your cat. کوئی اٹھا کے لے جائے گا, پھر آپ مس کرتے رہیں گے. ہمارے ملک میں تو یہی کہانی چلتی ہے. خیر, اینی ہاؤ, تو آج کا ان شارٹ ٹاپک یہ تھا کہ کیا بلی کا نام ہم نے رکھنا چاہیے, اور کیا بلی بات سمجھتی ہے. تو جی ہاں, اوبیسلی وہ سب سمجھتی ہے, مگر بلیاں جو ہیں وہ ڈاگ سے فرق ہوتی ہیں. سمجھتی سب ہیں, سنتی سب ہیں, مگر مرضی کی مالک ہوتی ہیں. اف دے وانٹ ٹو اوبے یو, وہ خوشی خوشی اوبے کر لیں گی, اور اف دے ہیٹ ٹو لسن ٹو یو دین دے وانٹ یو ٹو اوبے دیم. پھر وہ چاہیں گی کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق چلیے, رادر دین کہ وہ آپ کی مرضی پہ چلیں. تو یو نیڈ اے لاٹ آف پیشنس اف یو آر گوئنگ ٹو کیپ اے کیٹ. لیکن پھر میں وہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے بلی پالی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ یہ وفادار رہیے, اس کے ساتھ ہمیشہ رہیے, اور اس کو کبھی بھی ڈیزرٹ مت کیجیے یا پھر دوسرے فردر اڈاپشن پہ مت دیجیے. Thank you. I'll be back with some new issues regarding not only cats but human beings also. Take care and thank you. And subscribe my channel also. Don't forget